سوتے ہوئے تم میرے کمبل میں کیوں گھسی؟ بہت شوق ہے میرے قریب آنے کا۔ ارحم خان زادہ نے دانت پیستے ہوئے اس نازک لڑکی کو دیکھا جو رات سردی کی وجہ سے اس کے بے حد قریب آ گئی تھی۔ ارم کی جیسے عدت ختم ہوئی، اس کی ساس نے اپنے چھوٹے بیٹے سے نکاح کروا دیا، جس کے غصے سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ سوری، نیند میں پتہ نہیں چلا۔ سرخ چہرے سے وہ پیچھے ہونے لگی کہ وہ کمر سے تھام کر اسے مزید قریب کرتا اس کی جان نکال گیا۔ میری نیند خراب کرنے کا حساب کون دے گا محترمہ؟ اس کی سانسیں چہرے پر محسوس کرتی وہ سرخ ہوئی۔ دل کی سپیڈ تیز تھی۔ ایک لمحے کو حیران ہوئی، جسے ہمیشہ غصے میں دیکھا آج اس کا بدلہ روپ اسے حیران کر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس سے کافی زیادہ دور ہوتے ہوئے منمنائی تھی۔ ارحم نے جلدی سے اس کو پکڑا تھا، ورنہ جتنا وہ اس سے دور ہوئی تھی ضرور گر جاتی۔ ارحم نے جیسے اس کو کندھے سے تھاما، وہ اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ اس کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ کیا میں تمہیں کوئی جن بھوت لگتا ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا؟ یہ تمہارا اس طرح ڈرنا اور گھبرانا کیا مطلب ہے؟ ارحم کو اس کا گریز اچھا نہیں لگا تھا، جس پر وہ اس پر بری طرح سے برہم ہوا تھا۔ معافی تو مانگ رہی ہوں آپ سے، اب اور کیا کروں؟ وہ ایسے ہی بند آنکھوں سے دوبارہ منمنائی تھی۔ ادھر آؤ میرے قریب۔ وہ اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتا ہوا گھرایا تھا، اور اس کی آواز پر ارم نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ سنائی نہیں دیا؟ کیا کہا ہے میں نے تمہیں؟ وہ ایک بار پھر سے دھاڑا تھا، اور ارم کو لگا تھا اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ اس کی دھاڑ پر وہ منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے بری طرح سے رو دی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں جان بوجھ کر آپ کے قریب نہیں آئی۔ اگر آپ کو میرا اس طرح بیڈ پر سونا برا لگا تو میں اٹھ کر صوفے پر چلی جاتی ہوں۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی تھی اور اٹھ کر صوفے کی طرف جانے لگی تھی، جب ارحم نے اسے واپس کھینچا تھا۔ چپ چاپ یہاں لیٹی رہو، اور اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ ارحم کا موڈ بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کے وجود کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے، مگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ کروٹ بدلتا ہوا منہ دوسری طرف پھیر گیا تھا۔ وہ سو گیا تھا یا نہیں، مگر ارم نے دوبارہ اس کی آواز نہیں سنی تھی، یہاں تک کہ اس کے سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب اس نے کوئی جنبش نہ کی تو ارحم نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ منہ پر تکیہ رکھے بے جان لاش کی مانند پڑی ہوئی تھی۔ ارحم کو اس پر شدید غصہ آیا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا ارم کو نہیں پتا تھا، نہ ہی اسے فرق پڑتا تھا، بلکہ اس کے تو سانس بحال ہوئے تھے۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ ارم اس کے جانے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اچھی طرح رونے کے بعد جب اس کے دل کا غبار نکل گیا تو وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس کی کب آنکھ لگ گئی اسے نہیں پتا چلا، اور پھر صبح وہ ارحم کے کمرے میں آنے کے بعد اس کی آہٹ پر اٹھی تھی۔ وہ شاید نہا کر آیا تھا اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ بلا وجہ ہی وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ ارم گھبراتے ہوئے اٹھی تھی اور دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے واش روم چلی گئی تھی۔ وہ واش روم سے نکل کر سیدھا باہر جانے لگی تھی جب ارحم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ کہ اس طرح کے حلیے میں کہاں جا رہی ہو؟ نہ بالوں میں تم نے کنگھی کی ہے اور نہ ہی تم نے میک اپ کیا۔ ثابت کیا کرنا چاہتی ہو تم، کہ اب بھی بیوہ ہی ہو؟ نہیں، اب تم بیوہ نہیں ہو، میرے مرنے کے بعد بیوہ بنو گی۔ اب تیار ہو کر باہر جانا۔ مانا کہ اچھا نہیں لگے گا، وہ میں اپنے کمرے میں جا کر لوں گی کنگھی۔ میرا یہاں پر سامان نہیں ہے۔ اور اپنے کمرے کے نام پر ارحم کا خون مزید کھول اٹھا تھا۔ اب سے تمہارا یہی کمرہ ہے، یہاں ادھر کھڑی رہو اور بالوں میں برش کرو۔ ارحم جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ ارم نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جلدی جلدی بالوں میں برش کیا تھا اور اونچی پونی ٹیل بنا لی تھی۔ اب چلیں، خالہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاں چلو۔ اس نے میک اپ نہیں کیا تھا اور ارحم نے بھی اسے مزید تنگ نہیں کیا تھا۔ ناشتے کے بعد ارحم آفس کے لیے چلا گیا تھا جبکہ ارم ابھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کی ساس کو کوئی فون آ گیا تھا تو وہ فون سننے چلی گئی تھی۔ ارم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ارم بیٹا، کہاں ہو تم؟ شائستہ بیگم واپس ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ بانو، ارم کہاں گئی؟ بیگم صاحبہ وہ تو کمرے میں چلی گئی۔ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں۔ اس کے کمرے کی طرف گئی تھی مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ حیرت ہے یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی تھی مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ سامنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو ارم سامنے بیٹھی تھی۔ ارم بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں خالہ، وہ بس ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو بیٹا اپنے کمرے میں جا کر آرام کرتی نا، یہاں کیوں آ گئی ہو؟
اور ارم نے حیرت سے پہلے کمرے کو دیکھا تھا اور پھر اپنی خالہ کو۔ خالہ یہی میرا کمرہ ہے، مگر وہ بات کرتے کرتے اچانک رک گئی تھی۔ ارم، کیا ہو گیا بیٹا؟ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ ماضی سے نکل آؤ۔ اب تمہارا یہ کمرہ نہیں ہے، تمہارا وہ کمرہ ہے جہاں ارحم رہتا ہے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ سوری خالہ، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، عادتاً بس یہاں آ گئی، بھول گئی تھی کہ اب یہ میرا کمرہ نہیں ہے، آئندہ نہیں آؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ شائستہ بیگم نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں تمہارے لیے خوشیاں ڈھونڈنے نکلی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے گا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ، آپ نے تو میرے لیے اچھا ہی سوچا ہے، یہ تو میری قسمت۔ چلیں باہر چل کر بیٹھتے ہیں، میں بانو سے کہہ کر تمہارا سامان ادھر سیٹ کروا دیتی ہوں، پھر تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ آگے پیچھے چلتی ہوئی باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے ٹی وی لگا لیا تھا۔ ارم کو تو ٹی وی پر چلتے ہوئے کسی پروگرام میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ شائستہ بیگم ہی سے بار بار ٹی وی پر چلتے ہوئے پروگرام کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ رات کے 8 بج گئے تھے مگر ارحم ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ شائستہ بیگم نے اسے کتنی کالز کی تھی مگر وہ ان کا کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ چلو ارم بیٹا، ارحم کو تو آج کوئی ضروری کام تھا اس لیے وہ لیٹ آئے گا، ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ بلا وجہ ہی بہو کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی۔ جی خالہ۔ ارم نے اپنی خالہ کے ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا، اس کے بعد وہ ان کے لیے قہوہ بنا کر لے آئی تھی۔ ارے بیٹا تم نے کیوں بنایا؟ بانو سے کہہ دیتی۔ کوئی بات نہیں خالہ، پہلے بھی میں ہی بناتی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، کل تمہاری شادی ہوئی ہے، اس طرح اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے۔ خالہ پی کر بتائیں کیسا بنا ہے۔ ارم نے جان بوجھ کر بات بدل دی تھی۔ میری بیٹی نے بنایا ہے تو اچھا ہی بنا ہوگا۔ خالہ نے ایک گھونٹ بھرا تھا۔ بہت اچھا بنا ہے، تمہارے ہاتھ میں زکیہ آپا والا ذائقہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں بھی سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ رات کے 10 بجے تک وہ باہر بیٹھی رہی تھی مگر ابھی تک ارحم نہیں آیا تھا، تو شائستہ بیگم کمرے میں سونے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ عادتاً چلتی ہوئی اسی کمرے کی طرف بڑھی تھی مگر پھر اچانک اس کو یاد آیا تھا وہ تو اب اس کمرے میں رہتی نہیں تھی، نہ یہ کمرہ اس کا تھا، اور پھر وہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے نئے ٹھکانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نہ جانے ارحم رات کتنے بجے آیا تھا، اسے نہیں پتہ چلا تھا۔ اس کی جب صبح آنکھ کھلی تو اس کے برابر ہی اوندھا لیٹا سو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ارم کی جیسے دنیا بدل گئی تھی۔ ارحم کے چہرے میں اسے ارسل کا چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے چہرے کی جانب بڑھی تھی اور اس نے اس کے گال پر ہاتھ لگایا تھا۔ ارسل، اس نے ہلکا سا پکارا تھا مگر جیسے ارحم نے آنکھیں کھولیں، یہ آنکھیں ارسل کی تو نہیں تھیں۔ ارحم سیدھا ہوا تھا اور ارم ایسے ڈر گئی تھی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ کمبل سے نکلتی ہوئی سرپٹ باہر کی طرف بھاگی تھی اور ارحم اس کی حالت سمجھ گیا تھا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر دور پھینکا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہا تھا۔ ارم واپس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا اور فریش ہو کر وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تھا تو ارم فریش سی شائستہ بیگم کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ارحم کا موڈ پوری طرح سے آف تھا۔ ناشتے کے نام پر اس نے صرف چائے پی تھی اور بنا کسی سے مخاطب ہوئے وہ چلا گیا تھا۔ وہ ساس بہو لاؤنج میں آ بیٹھی تھی جب بانو ان کے پاس آئی تھی۔ بیگم صاحبہ، رات کے کھانے کے لیے کیا بنانا ہے؟ ارم بیٹا تم بتاؤ، آج کیا بنائیں؟ خالہ کچھ بھی بنوا لیں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھلا، بتاؤ نا کیا بنائیں۔ اچھا تم ایسا کرو، ارحم سے فون کر کے پوچھ لو اس کا آج کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اس کی مرضی کا ہی کچھ بنا لیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ موڈی ہے، ہم تو کچھ بھی بن جائے کھا لیتے ہیں۔ تم ارحم کو فون کرو۔ اور ارحم سے بات کرنے کا سوچ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ خالہ میرا تو فون کمرے میں ہے، آپ اپنے فون سے کر لیں۔ بیٹا میرا بھی میرے پاس نہیں ہے، تم جاؤ کمرے میں، فون لے کر اسے پوچھ کر بانو کو بتا دینا۔ پھر ٹھیک ہے۔ اور بیچاری ارم چپ چاپ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب اسے 5 منٹ ہو گئے تھے اسے فون ہاتھ میں لیے مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ارحم کو کال کرتی۔ آخرکار اسے بات تو کرنی تھی۔ ہمت کرتی اس نے اس کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ تقریباً تیسری بیل پر کال ریسیو کی گئی تھی۔ ہیلو۔ ارحم کی بھاری آواز گونجی تھی اور اس کی اسی روبدار آواز سے تو وہ معصوم ڈر جاتی تھی، اور اس وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ اس سے زیادہ کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہیلو، وہ پہلے سے زیادہ غصے میں بولا تھا۔ وہ میں بات کر رہی ہوں ارم۔ ہاں بولو ارم، کیا بات ہے؟ وہ قدرے نرمی سے بولا تھا، اور ارم نے آج پہلی دفعہ اس کے منہ سے اپنا نام سنا تھا، ورنہ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ تو اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ مجھے خالہ نے کہا ہے آپ سے پوچھ کر بتاؤں آپ رات کے کھانے میں کیا کھانا پسند کریں گے۔ تم اپنی خالہ سے کہو وہ اپنی مرضی کا جو بھی بنوائے میں کھا لوں گا۔
ارم کو اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی. اسے لگا تھا جیسے وہ اس پر طنز کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. ارم نے فون بند کر دیا تھا. بانو آئی تھی اس سے پوچھنے تو اس نے بانو کو ارم کا پیغام دے دیا تھا اور خود وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی. آنسو ایک بار پھر سے اس کے گال بھگونے لگے تھے. آنسوؤں سے تو اب اس نے پکی دوستی کر لی تھی. وقت پہ وقت، بات پہ بات اب آ ہی جاتے تھے. شائستہ اور ذکیہ 2 بہنیں تھیں. شائستہ کی شادی سکندر خان زادہ سے ہوئی تھی جو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. ذکیہ کی شادی بھی اچھی فیملی میں ہوئی تھی، مگر ارم کے بابا کا بزنس دن بدن خسارے میں ہی جا رہا تھا اور آخرکار نوبت یہ آ گئی تھی کہ ان کو اپنا گھر بیچ کر قرض ادا کرنا پڑا تھا اور وہ ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے. ذکیہ بیگم نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا تھا اور ان کو گورنمنٹ کے ایک ہائر سیکنڈری اسکول میں نوکری مل گئی تھی. مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ارم محض 10 سال کی تھی کہ ارم کے بابا دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے اور چند ماہ میں وہ خالق حقیقی سے جا ملے. لیکن ذکیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی تھی. انہوں نے قناعت پسندی سے گزارا کیا تھا اور ارم میں بھی انہوں نے یہ بات کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی. ارم نے بزنس پڑھا تھا اور وہ آگے نوکری کرنے کا خواب رکھتی تھی. ادھر ارم کی ڈگری مکمل ہوئی اور ادھر ذکیہ بیگم کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی. یہی وجہ تھی کہ ایک دن ذکیہ نے اپنی چھوٹی بہن شائستہ کو فون کیا تھا. ارم لوگ اسلام آباد میں رہتے تھے اور شائستہ بیگم لاہور میں رہتی تھی. ان کا آنا جانا بہت کم تھا اور اس میں سب سے بڑی وجہ ذکیہ بیگم تھی. وہ خود اپنی بہن سے زیادہ روابط نہیں رکھتی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ خالہ کے اعلیٰ شان لائف سٹائل کو دیکھ کر ارم کے دل میں کوئی احساس کمتری کا جذبہ پیدا ہو. سال میں ایک آدھ بار شائستہ بیگم ان کے گھر چلی جاتی تھی. ذکیہ کو انہوں نے بہت دفعہ کہا تھا کہ وہ بھی ان سے ملنے آئے، مگر وہ ہمیشہ چھٹی نہ ملنے کا بہانہ کر دیتی تھی. شائستہ بیگم کے 2 بیٹے تھے. بڑا بیٹا ارسل اور چھوٹا ارحم تھا. ارحم باہر پڑھنے گیا ہوا تھا جبکہ ارسل اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہا تھا. چند سال پہلے ہی ارسل کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. ارسل اور ارحم 3-4 دفعہ ارم کے گھر گئے تھے اور ارم پہلے ان 2-3 دفعہ ان سے مل چکی تھی، مگر ان دونوں کی کوئی اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی. نہ ہی ارم ضرورت سے زیادہ کسی سے بات کرتی تھی. ذکیہ بیگم کو دل کی بیماری لگ گئی تھی. وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھی. انہوں نے اپنی بہن کو کال کی تھی. شائستہ بیگم تو جیسے پر لگا کر اڑ کر ان کے پاس پہنچی تھی. ذکیہ بیگم ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. انہوں نے شائستہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے. پوری زندگی جس عورت نے کبھی کسی سے احسان نہیں لیا تھا، آج بیٹی کے لیے وہ اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی اور شائستہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی آپا کے بندھے ہوئے ہاتھ چوم لیے تھے. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ میری ماں کی جگہ ہیں. میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے مجھے شرمندہ نہ کریں. آپ حکم کریں. میں چاہتی ہوں آج ہی میں ارم کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کر دوں. میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے شائستہ. مگر آپا یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ارحم تو یہاں نہیں ہے. ارحم نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ارسل تو ہے. آپا ارسل؟ ہاں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں آپا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ نے ارم سے پوچھا؟ ارم کو کسی بھی بات کا کوئی علم نہیں ہے اور اگر میں اسے کہوں گی تو میری بات نہیں ٹالے گی. مجھے اپنی بچی پر یقین ہے. تم بتاؤ تمہارا ارسل مان جائے گا؟ آپا کیسی باتیں کرتی ہیں؟ ارم جیسی لڑکی چراغ لے کر ڈھونڈے تب بھی ہمیں نہیں ملیں گی اور اسے کیا اعتراض ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے آپ کی جیسے مرضی. میں نکاح کا بندوبست کرواتی ہوں. اور اگلے 3 گھنٹے کے بعد ارم ارسل خانزادہ بن چکی تھی. شام 3 بجے ارم کا نکاح ہوا تھا اور اگلی صبح 3 بجے ذکیہ بیگم ہمیشہ کے لیے بیٹی کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی. ارم کے لیے یہ صدمہ سہنا آسان نہیں تھا. اس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا. 1 ہفتہ وہ لوگ وہاں رہے تھے اور اس کے بعد شائستہ بیگم اسے اپنے ساتھ لاہور لے آئی تھی. وہ ارم اور ارسل کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی، مگر بہن کے جانے کا دکھ بھی تھا، اس لیے انہوں نے سب کچھ سادگی سے کر لیا تھا. مگر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ارحم کے آنے کے بعد وہ ارسل اور ارم کا دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے. 2 دن پہلے ہی ارم اپنے خالہ کے ساتھ لاہور آئی تھی. وہ زندگی میں پہلی بار اپنے گھر سے اتنی دور یوں باہر نکلی تھی. اسے اپنے گھر کے علاوہ اور کہیں نیند نہیں آتی تھی. ادھر بھی 2 دن سے وہ ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں پائی تھی. نہ اس سے کچھ کھایا جا رہا تھا اور نہ ہی کچھ پیا جا رہا تھا. اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب شائستہ اس کے پاس آئی تھی. مجھے پتا ہے تم ابھی صدمے میں ہو. ماں کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے میں سمجھ سکتی ہوں، مگر بیٹا یہ دنیا ہے، یہ ایسے ہی چلتی رہے گی. کسی کے جانے سے کچھ بھی رک نہیں جاتا. آپا نے تمہارا نکاح اپنی آنکھوں کے سامنے کروا دیا. اس سے خوشی کے سوا ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر اب میں چاہتی ہوں تمہاری اور ارسل کی رخصتی کر دوں. تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اور رخصتی کے نام پر وہ حونکوں کی طرح خالہ کو دیکھ رہی تھی.
ارم مجھے جواب دو۔ خالہ آپ کو جو ٹھیک لگے۔ اس نے خالہ کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ جیتی رہو۔ وہ اس کا سر چوم کر اٹھ گئی تھی۔ اگلے دن انہوں نے سادگی کے ساتھ ارم کو ارسل کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اتنی سادگی میں بھی انہوں نے ارم کے لیے شاندار جوڑا بنوایا تھا اور اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ ارسل کے کمرے تک لایا گیا تھا۔ کمرے کو بھی ارم کی طرح خوب سجایا گیا تھا۔ ارم کو گلاب بہت پسند تھے اور کمرے میں گلاب کی پتیوں کو جگہ جگہ بکھیر کر اتنی اداسی میں بھی اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ لگتا ہے ارم تمہیں پھول بہت پسند ہیں۔ ارسل جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے تک لایا تھا وہ اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا اور ارسل کی آواز پر وہ جھینپ گئی تھی۔ مجھے خالہ نے بتایا تھا کہ ارم بھی میری طرح پھولوں کی دیوانی ہے اور تمہارے گھر میں بھی میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ گلاب کے پھول ہیں۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے ہم دونوں کو خاص ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ تمہیں پتہ ہے پھول مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے بیڈ تک لے کر آیا تھا اور پھر وہ چلتا ہوا ونڈو تک آیا تھا اور اپنی ونڈو کا دروازہ کھول کر باہر لگے پھولوں کے گملوں سے اس نے ایک سرخ گلاب توڑا تھا۔ پھولوں کے دیوانوں کے علاوہ اس تحفے کی قدر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ پھول اس کی طرف بڑھا گیا تھا جسے ارم نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ تھینکس۔ اس کے بعد ارم نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے اس کے لیے خریدا ہوا نیکلس نکالا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہ کافی ہے۔ ارم نے وہ نیکلس لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ میں تمہارے لیے اسپیشل لے کر آیا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کبھی کسی لڑکی کے لیے تحفہ خریدا ہے۔ انکار کرو گی تو مجھے دکھ ہوگا، وہ مسکین سی صورت بناتے ہوئے بولا تھا، جس پر ارم نے اس کے ہاتھ سے وہ باکس پکڑ لیا تھا۔ ارم نے بڑی محدود سی زندگی گزاری تھی۔ اس کی زندگی میں سوائے اس کی ماں کے اور کوئی دوسرا رشتہ نہیں تھا۔ اسکول، کالج، یہاں تک کہ یونیورسٹی میں اس کی کوئی دوست سہیلی بھی نہیں تھی۔ ارسل اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا۔ اس کی ماں کے علاوہ دوسرا شخص تھا اور ارسل کی سنگت میں وہ اتنی خوش تھی کہ وہ اپنا ہر غم بھول گئی تھی۔ ارسل جیسا پیار کرنے والا شوہر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوگی وہ اتنے اچھے دل کا مالک ہوگا۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے جب ارہم باہر سے پڑھ کر اپنے ملک واپس لوٹا تھا۔ ارسل جتنا خوش مزاج اور نرم دل تھا، ارہم اتنا ہی کھڑوس اور مغرور تھا۔ ارم اس کی بھابھی تھی مگر اس نے کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا۔ کلام کرنا تو دور کی بات، اس کا یہ برا رویہ سب نے نوٹ کیا یا نہیں تھا، ارم نے ضرور نوٹ کیا تھا، اور ارم کو یہی لگتا تھا کہ شاید وہ ان کے سٹیٹس کے برابر کی نہیں ہے، اس لیے وہ اس سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ارم بھی اس سے مخاطب کم ہی ہوتی تھی، اسے تو ویسے بھی ارسل کی موجودگی میں کوئی اور دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ ارم کی ارسل کے لیے دیوانگی کسی کی نظروں سے بھی ڈھکی چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں گھسی ارسل کے لیے رات کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے کہا بھی کہ تم نہ کرو کام، بانو کھانا بنا لے گی، وہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے، مگر ارم کی ضد تھی کہ ارسل کے لیے کھانا وہ خود ہی بنائے گی۔ ارسل کو ارم کے ہاتھ کا کھانا پسند بھی بہت تھا۔ کھانا بنانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہا دھو کر اس نے ارسل کا پسندیدہ رنگ ڈارک بلو کلر کا سوٹ پہنا تھا اور ہلکا ہلکا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ بال نم تھے اس لیے اس نے کھلے چھوڑ دیے تھے اور ارسل کو اس کے کھلے بال پسند بھی بہت تھے۔ اگر کبھی وہ بالوں کی چٹیاں بنا لیتی تو خود اس کے بال کھول دیتا تھا۔ مت باندھا کرو نا ان کو، ایسے کھلے بالوں میں زیادہ پیاری لگتی ہوں۔ اور اس دن کے بعد ارم نے اپنے بال باندھنا چھوڑ دیے تھے۔ تیاری سے فارغ ہو کر اس نے فون اٹھایا تھا اور ارسل کو کال کی تھی۔ ارسل، کہاں ہیں آپ؟ میں آپ کے لیے کھانا بنا کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں، جلدی سے آ جائیں۔ تبھی ارسل دروازہ کھول کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ ہماری جان ہمارے لیے کھانا بنائے اور ہماری اتنی جرت کہ ہم اپنی جان کی شان میں گستاخی کریں۔ آپ نے پکارا اور ہم حاضر۔ اور وہ اس کے سامنے بازو پھیلائے کھڑا تھا اور ارم کھلکھلاتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ آپ کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، آپ کی گاڑی کا ہارن بھی نہیں سنائی دیا۔ آپ کو کیسے کچھ سنائی دے گا جب آپ ہر وقت ہمارے خیالوں میں کھوئی رہتی ہیں؟ اور یہ سچ بھی تو تھا، ہر وقت ارسل کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ اچھا چلیں اب جلدی سے فریش ہو جائیں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ مگر میرا تو ابھی بالکل بھی کھانے کا موڈ نہیں ہے، میرا تو ابھی کچھ اور کرنے کا موڈ ہو رہا ہے۔ اس نے ارم کو اپنے قریب کیا تھا، جس پر ارم نے خود سے دور کرتے ہوئے واش روم کی طرف دھکیلا تھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوپہر سے آپ کے لیے کھانا بنانے میں ہلکان ہو رہی ہوں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ چلے آئیں جلدی سے فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ اور وہ اسے گھورتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ارسل اسے باہر لے گیا تھا۔ ارم کو باہر کا کھانا پسند نہیں تھا، اس لیے کھانا وہ گھر سے کھا کر نکلے تھے۔
کافی ساری شاپنگ کرنے کے بعد بلا وجہ ادھر ادھر سڑکوں پر گھومتے رہے تھے۔ آخر میں ارم نے اپنے لیے گجرے لیے تھے اور وہ خوشی خوشی گھر واپس لوٹے تھے۔ تقریباً 1 بجے وہ گھر واپس آئے تھے اور 2 بجے کے قریب وہ سوئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ان کو سوئے ہوئے کہ ارم ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ارم، تم ٹھیک ہو؟ ارم کی آواز پر ارسل بھی جاگ گیا تھا۔ ارم پسینے میں بری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، شاید تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ ہاں میں نے خواب ہی دیکھا ہے، وہ خواب ہی تھا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ارم نے ارسل کو خون میں لت پت دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ 2-3 دفعہ سونے کے لیے لیٹی تھی، مگر پھر وہ بار بار ہڑبڑا کر اٹھ جاتی تھی۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ارسل جب آفس جانے لگا تو ارم کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے، مگر ارسل کی بہت ضروری میٹنگ تھی اور وہ اسے تسلی دیتا ہوا چلا گیا تھا۔ وہ دروازے تک آیا تھا جب ارم بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ارسل اس کی آواز پر رک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کیا ہو گیا، کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ تم نے بس ایک خواب دیکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور خوابوں کو اتنا سیریس مت لیا کرو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، چلو مجھے جانے دو۔ اور وہ چلا گیا تھا۔ میں بھی بلا وجہ کے بس وہم پال رہی ہوں، ایک خواب ہی تو تھا، کیا ہو گیا ہے؟ اور سر جھٹکتی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی تھی، مگر وہ اس کا وہم یا وسوسہ نہیں تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہی شائستہ بیگم کا فون بجا تھا اور جو خبر ان کو ملی تھی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ارسل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ہسپتال میں تھا۔ شائستہ بیگم کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہ کیسا تھا، کس حال میں تھا، یہ بھی ان کو نہیں پتا چلا تھا۔ ان کے ڈرائیور نے فون کر کے صرف یہی بتایا تھا کہ ارسل صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ارم بار بار ارسل کے فون پر کال کر رہی تھی، مگر ان کا نمبر بند تھا۔ ارم سے پوچھو ارم اس کا بھائی کیسا ہے؟ ارم کے پاس تو ارم کا فون نہیں تھا۔ اس نے شائستہ بیگم کے فون سے ارم کو کال کی تھی۔ ہیلو ارم بھائی، وہ ارسل کیسے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ ہاسپٹل جا کر پتہ کریں وہ کیسے ہیں، خالہ بہت رو رہی ہیں۔ وہ خود بھی رو رہی تھی مگر پھر بھی اپنی خالہ کو دلاسا دے رہی تھی۔ ہاں میں بھائی کے پاس ہوں، ہم تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ارسل تو نہیں آیا تھا، مگر ایمبولینس میں اس کی لاش آئی تھی، اور اس کی لاش سے لپٹ کر ارم تو جیسے دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ ان کے گھر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ شائستہ بیگم کو سنبھالنا ارم کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو، ہمت کریں، سنبھالیے خود کو، اگر آپ خود کو نہیں سنبھالیں گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ارم نے ماں کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ دونوں تو ارسل کے جانے کے بعد جیسے زندہ لاشیں بن گئی تھیں۔ ارم سے تو ارم مخاطب نہیں ہوا تھا، مگر ماں کا وہ دن رات بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ارم نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بس سارا دن ارسل کی تصویر کو سینے سے لگائے بیڈ پر بیٹھی رہتی تھی۔ صدمہ جتنا بھی بڑا ہو انسان سنبھل ہی جاتا ہے، اور شائستہ بیگم بھی سنبھل گئی تھی۔ بیٹے کا غم ان کا کلیجہ چیر گیا تھا، مگر اپنی اولاد کے لیے ان کو سنبھلنا ہی تھا۔ 9 دن ہو گئے تھے ارسل کو ان کو چھوڑ کر گئے ہوئے، اور 9 دن بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ ارسل کے کمرے میں آئی تھیں اور آنکھیں بند کر کے وہ بس ارم کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی تھی۔ ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ارسل کے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ لیتی۔ کمرے کی ہر چیز میں ارسل کی خوشبو بسی تھی۔ ارم کو کھینچتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں لے آئی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہتی تھیں۔ اس دن کے بعد شائستہ بیگم نے ارم کو ارسل کے کمرے میں نہیں جانے دیا تھا۔ کبھی کبھار وہ ان سے لڑ کر ارسل کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ یہاں کر اس سے پہلے سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ وہ عدت میں تھی، اس لیے ارم سے اس کا مکمل پردہ تھا۔ 4 مہینے بھی گزر ہی گئے تھے، اس کی عدت مکمل ہو گئی تھی، مگر وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ اور پھر ایک دن اس کی خالہ نے ایک نیا فیصلہ لیا تھا۔ ارم، وہ تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ؟ کیا میں کوئی گائے بھینس ہوں، ایک کھونٹے سے ہٹا کر دوسرے پر باندھ دیں؟ ابھی ارسل کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور میں خالہ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ شرم آ رہی ہے مجھے ایسی باتیں سن کر۔ دیکھو ارسل چلا گیا ہے اور اب یہ حقیقت ہے۔ تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے، اتنی بڑی زندگی اکیلے نہیں گزرتی، گزر ہی جائے گی۔ آپ نے اور اماں نے بھی تو گزاری تھی نا اکیلے، میں بھی گزار لوں گی۔ آپ دونوں کے شوہر بھی آپ کے پاس تو نہیں تھے؟ ہاں ہم دونوں نے گزار لی، ہماری بات اور تھی، ہم دونوں کے پاس ہماری اولادیں تھیں، تمہارے پاس تمہاری اولاد نہیں ہے۔ ارسل کا بیٹا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ کہتی، مگر اب تمہیں میری یہ بات ماننی ہوگی۔ خالہ میں آپ کی کبھی بھی ایسی ویسی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ اگر آپ کو میرے یہاں رہنے سے مسئلہ ہے تو میں واپس اسلام آباد اپنی امی کے گھر چلی جاؤں گی، مگر میں کسی سے بھی کوئی نکاح نہیں کرنے والی۔ وہ خالہ سے اچھا خاصا لڑ کر باہر نکلی تھی اور سامنے ارم کھڑا تھا۔
اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی، مگر پھر جلدی سے آگے بڑھ کر وہ ارسل کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ارحم ماں کو گھورتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ارحم کو بھی انہوں نے بہت مشکل سے منایا تھا۔ اب ارم کو منانا بھی پہاڑ سر کرنے کے برابر تھا، مگر شائستہ بیگم نے بھی ٹھان لی تھی کہ وہ ارم کا ارحم سے نکاح کروا کر ہی دم لیں گی۔ ارم ان کی بھانجی تھی اور ان کو اپنی بھانجی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی۔ بے شک ارم ابھی ارسل کے صدمے میں سے نہیں نکلی تھی، مگر یہ فیصلہ ارم کے لیے بہت ضروری تھا۔ رات کو ارم کھانے کے لیے بھی باہر نہیں آئی تھی تو شائستہ بیگم پھر سے اس کے کمرے میں گئی تھی۔ بیٹا کھانا کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا، کھانا آپ جا کر کھا لیں۔ ناراض ہو مجھ سے؟ تو نہ ہوں ناراض آپ سے، ارم کی آواز بھر آئی تھی۔ ارم میں تمہارے بھلے کا سوچ رہی ہوں۔ خالہ نہ سوچے میرے بھلے کا، خدا کے لیے۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی نا تو وہ بھی تمہارے لیے ایسے ہی سوچتی، اور میں اپنی ماں کی بات بھی نہ مانتی، وہ دو ٹوک بولی تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے، ذکیہ آپا ہمیشہ کہتی تھیں ارم غصے اور ضد میں بالکل تم پر گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ جائیں، اگر میں غصے اور ضد پر آپ پر گئی ہوں تو پھر تو میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گی، وہ ہر دھرمی سے بولی تھی، جس پر ان کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اچھا چلو آؤ، کھانا تو کھا لو، اس کے بعد ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے پھر بھی اس ٹاپک والی باتیں کرنی ہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ارم اب تم بدتمیزی کر رہی ہو، اٹھو اور باہر آؤ۔ وہ چپ چاپ آ گئی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر ارحم اور ارم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے، مگر دونوں نے بھی نظر اٹھا کر ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا کھا کر ارم تو اٹھ کر چلی گئی تھی، مگر ارحم بیٹھا رہا تھا۔ وہ اس وقت صدمے میں ہے، تم سمجھو۔ ماما وہ صدمے میں ہے، میں صدمے میں نہیں ہوں۔ آپ کو اس کا صدمہ نظر آ رہا ہے، اس کا دکھ نظر آ رہا ہے، میرا کوئی دکھ نہیں نظر آ رہا آپ کو۔ دیکھو وہ لڑکی ہے، لڑکیوں کے دل نازک ہوتے ہیں، تم مرد ہو، تمہارا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے تمہاری طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، اسے میں منا لوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، ارم کو منا لیا تھا، اور یوں ارسل کے جانے کے 8 ماہ بعد وہ دلہن بن کر ارحم کے کمرے میں شفٹ کر دی گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی ارحم کے غصے سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے اس کے آنے سے پہلے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اور ارحم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا تھا کہ وہ ارم کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ دے، مگر کبھی کبھار غصے میں وہ اس کو بری طرح سے ہرٹ کر جاتا تھا۔ بے شک ارحم کا ارسل بھائی تھا، مگر اب ارم اس کی بیوی تھی، اور اپنی بیوی کو وہ کسی اور کے سوگ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ وہ ارم کو پورا وقت دے رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے جتنا وقت لینا چاہے لے لے، مگر شاید اس کا طریقہ غلط تھا۔ وہ جو اپنے تئیں سے وقت دے رہا تھا وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے۔ پہلے اگر وہ کبھی وقت پر گھر آ جاتا تو اب تو وہ بالکل ہی گھر نہیں آتا تھا، وہ بھی اس کے آنے سے پہلے سو جاتی تھی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر باہر چلی جاتی تھی۔ ان کی یہ روٹین شائستہ بیگم کی نظروں سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہوئی تھی۔ وہ ارم کے پاس آئی تھی۔ ارم کے جو کپڑے لانڈری سے دھل کر آئے تھے ان کو اس کی وارڈروب میں سیٹ کر رہی تھی۔ ارم کو ارم کا کام کرتے دیکھ کر شائستہ بیگم کو بہت اچھا لگا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں خالہ، یہ بس کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ آپ کا کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیتی یا بانو کو کہہ دیتی۔ مجھے بلا لیتی، آپ کیوں آ گئی؟ تم سے کام نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں تم دونوں کے نکاح کو۔ ارم دیکھو مجھے پتا ہے تم اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پا رہی، مگر بیٹا تم تھوڑی سی کوشش تو کرو۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا ہے اور رات گئے واپس آتا ہے، ایسا آخر کب تک چلے گا؟ ٹھیک ہے ارسل تمہارا شوہر تھا، تمہیں اس سے محبت تھی، مگر اب تمہارا ارحم شوہر ہے، اور ارحم کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم اگر ارسل کو یاد کر کر کے رو گی تو تم ارحم کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھی گناہ گار بن جاؤ گی۔ بیٹا اگر بیوہ کا دوسری جگہ نکاح کرنا غلط ہوتا تو ہمارے دین اسلام میں بیوہ کو آگے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہ ہوتی۔ اب تو ارسل کی یاد سے نکل آؤ اور ارحم پر توجہ دو، وہ تمہارا شوہر ہے اور وہی تمہاری محبت بھی ہونی چاہیے۔ میں دیکھ رہی ہوں تم دونوں کے نکاح کو 1 ماہ سے بھی اوپر ہو گیا ہے، مگر آج تک تم جیسے ارسل کا خیال رکھتی تھی ویسے ارحم کا نہیں رکھتی۔ اس کی طرف سے بھی کچھ کوتاہیاں ہوں گی، مگر تم اپنی طرف سے ایک کوشش تو کر کے دیکھو۔ خالہ پریشان تھی کہ وہ بلا وجہ ارسل کی یاد میں ارحم کو خود سے مزید دور کر رہی تھی۔ معاف کیجیے گا خالہ، مگر میں ارحم کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا پاؤں گی، وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی پسند میں کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ تمہیں ناپسند کرتا ہے؟ ایسا اس نے کہا؟ شائستہ بیگم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ نہ بھی کہیں، ان کے رویے سے صاف پتہ چل رہا ہے، اور پھر ایک بیوہ لڑکی سے کوئی بھی لڑکا شادی کرنا کیوں چاہے گا؟
اور وہ بھی ایسا مرد جو پہلے سے غیر شادی شدہ ہو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ارم؟ میرا ارحم ایسا نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ تو تم سے بہت محبت کرتا ہے، میں گواہ ہوں اس کی محبت کی، اور شاید تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا اور ارحم کا میں نے بچپن سے رشتہ طے کر دیا تھا۔ آپا کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا، مگر انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ جب تک تم دونوں بڑے نہیں ہو جاتے اس رشتے کو اناؤنس نہیں کریں گی۔ تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی، مگر ارحم کو اس بات کا علم تھا اور وہ تمہیں پسند بھی کرتا تھا۔ مگر اچانک ذکیہ آپا کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ انہوں نے ارحم کے بجائے ارسل سے تمہاری شادی کی بات کر دی، اور ان کے آخری وقت میں ان کی یہ خواہش ٹال نہیں سکی تھی، ورنہ میں کبھی بھی تمہارا اور ارسل کا نکاح نہ کرواتی۔ میں جانتی تھی میرا بیٹا تمہیں پسند کرتا ہے۔ ارسل اس بات سے واقف نہیں تھا، ورنہ وہ بھی شاید تم سے کبھی نکاح نہ کرتا، کیونکہ تم اس کے چھوٹے بھائی کی محبت تھی، اور تمہارے اور ارسل کے نکاح کے بعد تو ارحم پاکستان آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کیسے منتیں کر کر کے میں نے اسے پاکستان بلوایا تھا، وہ وہیں رہنا چاہتا تھا، اور پھر وہ سب ہو گیا۔ ارسل کے اس دنیا سے جانے کا جتنا غم تمہیں ہے اس سے زیادہ اس کو ہے۔ ارسل نے اس کو باپ بن کر پالا تھا، وہ اس کا بڑا بھائی تھا۔ اگر ارسل کی محبت میں تم ٹوٹ گئی ہو تو مضبوط وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اندر سے بکھر چکا ہے۔ میں نے تم دونوں کا نکاح اسی لیے کروایا تھا کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کو سنبھال سکتے ہو۔ وہ تم سے محبت کرتا تھا اور محبت کرتا ہے، ورنہ ارحم خان زادہ اور کسی کے کہنے میں آ کر نکاح کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ اور اپنی آگے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ مجھے تم پر یقین ہے، تم نے ایک نیک ماں کے زیر سایہ زندگی گزاری ہے، تم میرے بیٹے کو بہت خوش رکھو گی، مگر میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کو بکھرنے سے بچا لو۔ ارحم کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ اٹھ کر جا چکی تھی، مگر ارم کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارحم اس سے محبت کرتا ہے اور وہ ارحم کی مانگ تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا وہ اس سے اتنا کھچا کھچا کیوں رہتا تھا۔ شائستہ بیگم کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ رات کو ارم کو کھانے پر لے جائے، اس لیے وہ آج ذرا جلدی آ گیا تھا۔ ماما آپ اسے کہیں آ جائیں، میں گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ ماما کو جا کے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ شائستہ بیگم بیٹے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ ارم کو انہوں نے باہر بھیجا تھا اور وہ اسے ایک بہت اچھے ہوٹل میں کھانا کھلانے لے آیا تھا۔ ویٹر جب آرڈر لینے آیا تو ارم نے اپنی مرضی کا آرڈر دیا تھا، مگر ارم حیران تھی، وہ ساری چیزیں ارم کی پسندیدہ تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باہر نکلے تھے۔ تمہیں شاپنگ کرنی ہے یا گھر چلیں؟ نہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے شاپنگ نہیں کرنی، گھر جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ارم کو اس سے اسی جواب کی امید تھی، اس لیے وہ گاڑی سٹارٹ کرتا اسے گھر لے آیا تھا، مگر اس کا موڈ پوری طرح سے آف ہو چکا تھا۔ ہاں جی، کھائے کھانا؟ اتنی جلدی آ گئے تم لوگ، اور تم ارم کو شاپنگ پر لے جاتے۔ میں نے تو کہا تھا ماما، مگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ماں کو جواب دیتا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جس پر شائستہ بیگم نے بنا کچھ کہے ارم کو گھورا تھا۔ بری بات ہے نا، ابھی صبح میں نے تمہیں سمجھایا، اور پھر خالہ سمجھنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں، سارا کچھ ایک دن میں ہی کر لوں؟ وہ منہ بناتے بولی تھی۔ اس پر شائستہ بیگم مسکرائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اس کے لیے کافی بنا کر لے جاؤ، اسے کافی پینا پسند ہے۔ ارم کو کافی پینا پسند نہیں تھی، نہ ہی اس نے کبھی کافی بنائی تھی، اس کے گھر میں کوئی کافی نہیں پیتا تھا۔ یہاں کر ارسل بھی کافی نہیں پیتا تھا تو اسے کافی بنانی نہیں آتی تھی۔ اس نے یوٹیوب سے ویڈیو نکالی تھی اور ارحم کے لیے کافی بنا کر لے گئی تھی۔ ارحم کھڑکی کھولے کھڑا تھا جب وہ اس کے برابر میں جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ آپ کی کافی؟ ارحم اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لے لیا تھا۔ ارحم ابھی تک وہیں کھڑی تھی اور ارحم کو حیرانی ہو رہی تھی وہ وہاں کیوں کھڑی ہے۔ ارحم نے کافی کا گھونٹ بھرا تھا اور ارحم اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اصل میں مجھے کافی نہیں بنانی آتی، نہ میں نے کبھی بنائی ہے، آج پہلی دفعہ بنائی آپ کے لیے تو شاید اچھی نہ بنی ہو، مگر میں کوشش کروں گی، سیکھ جاؤں گی۔ اور ارحم کو اب سمجھ آیا تھا وہ یہاں پر کیوں کھڑی تھی۔ نہیں، اچھی بنی ہوئی ہے بہت۔ ارحم جانتی تھی کافی اچھی نہیں بنی، وہ صرف اس کے سامنے اس کی تعریف کر گیا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ شائستہ بیگم کے ڈانٹنے پر ارحم اب ٹائم پر گھر آنے لگا تھا اور ارحم بھی اس کا خیال رکھنے لگی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان تکلف کی ایک دیوار ہنوز قائم تھی۔ اس دن جب بانو اس کے لیے باغ سے پھول توڑ کر لے آئی تھی، یہ لیں آپی، میں آپ کے لیے پھول لے کر آئی ہوں۔ ارے بانو، شکریہ تمہارا، تمہیں پتہ ہے مجھے گلاب بہت پسند ہیں۔ جی جی مجھے پتہ ہے، آپ کو پھول بہت پسند ہیں۔ اچھا چلو ان کو میں اپنے کمرے میں رکھ کر آتی ہوں۔ شائستہ بیگم آج اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی اور ارحم آج گھر پر اکیلی تھی تو بور ہو رہی تھی۔
اس نے اپنے کمرے کی تفصیلی صفائی کرنے کا سوچا تھا۔ صفائی کرتے ہوئے اسے ارہم کے وارڈروب میں ایک دراز ملا تھا جو لاک تھا۔ دوسرے دراز میں سے ایک چابی ملی تھی تو اس نے بنا سوچے وہ لاک کھولا تھا۔ اس میں ایک ڈائری ملی تھی اور یہ ڈائری تو ارہم کو کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ اس نے وہ اٹھا کر کھولی تھی تو اس کے بچپن کی ڈائری تھی۔ ارہم کو بچپن سے ہی ڈائری لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اسکول میں اپنی کلاس فیلو سے جو اوٹ پٹانگ شعر سنتی تھی وہ آ کر ڈائری پر لکھ لیتی تھی۔ ڈائری میں جگہ جگہ گلاب رکھے ہوئے تھے اور یہ گلاب بھی ارہم نے خود رکھے ہوئے تھے، مگر پھر اچانک یہ ڈائری اس کی کہیں گم ہو گئی تھی اور اس ڈائری کے لیے وہ کتنے دن سوگوار رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد تھا ڈائری میں ارہم کی 4 تصویریں تھیں اور 2 تصویروں میں ارہم اس کے ساتھ تھا۔ اسے یاد تھا ارہم کو ارہم کی فیملی ارہم کے گھر گئی تھی اور یہ تصویریں بھی شائستہ بیگم نے ہی ان کی بنائی تھیں جب وہ کھیل رہے تھے۔ البم سے شاید ارہم نے وہ تصویریں نکال لی تھیں۔ اگلے صفحے پر ایک چھوٹا سا عید کارڈ تھا جس پر لکھا ہوا تھا ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، میری امی لاکھوں میں ایک۔ یہ لکھائی ارہم کی تھی اور ارہم کو یاد آیا تھا ایسے کارڈز وہ اکثر اپنی امی کو دیتی تھی اور یہ بھی اس نے اپنی امی کو عید پر کارڈ دیا تھا۔ ذہن پر بہت زور ڈالنے پر ارہم کو یاد آیا تھا کہ یہ کارڈ امی سے ارہم نے مانگ لیا تھا جب وہ ایک دفعہ شائستہ بیگم کو ارہم کے کارنامے دکھا رہی تھی، اور اسی کارڈ پر اس شعر کے نیچے لکھا تھا ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، میری ارم لاکھوں میں ایک۔ یہ لکھائی ارم کی نہیں تھی، شاید یہ ارم نے لکھی تھی۔ ارم نے وہ ڈائری بند کر کے واپس رکھی تھی۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا پیکٹ پڑا تھا، اس نے وہ اٹھا لیا تھا۔ اس پیکٹ میں چھوٹی چھوٹی پونیاں، 7-8 چھوٹی چھوٹی چوڑیاں تھیں جو تقریباً 12 سے 14 سال کی بچی کے سائز کی تھیں۔ شاید یہ بھی ارم کی تھیں، مگر اس کو یاد نہیں تھا۔ دراز میں تھوڑا آگے کر کے ایک اور کوئی پیکٹ تھا، مگر اس میں کیا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارم نے وہ بڑا سا پیکٹ نکالا تھا اور کھولنے پر ایک بڑی سی ڈول نکلی تھی۔ ارم کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ یہ اس کے بچپن کی وہ گڑیا تھی جسے وہ ہر وقت سینے سے لگائے رکھتی تھی، اور اس کی کتنی چیزیں چرا کر اس نے یہاں رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی میری ساری فیورٹ چیزیں۔ ابھی پوچھتی ہوں۔ وہ دراز بند کر کے اٹھی تھی مگر پھر وہ رک گئی تھی۔ وہ اس سے کیا پوچھتی، اس لیے وہ سر جھٹکتی باقی ساری چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ تبھی ارہم کمرے میں آیا تھا اور کمرے میں سرخ گلابوں کو دیکھتے ہوئے وہ بری طرح سے اریٹیٹ ہوا تھا۔ وہ باہر نکلا تھا۔ بانو، بانو کہاں ہو تم؟ بانو بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ یہ میرے کمرے میں پھول تم نے رکھے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے مجھے پھولوں سے الرجی ہو جاتی ہے، اٹھاؤ اور باہر پھینکو۔ وہ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے رکھے ہیں۔ ماما نے رکھے ہیں؟ نہیں جی، وہ ارم باجی نے۔ وہ جلدی سے صفائی دیتے بولی تھی، میں نکال دیتی ہوں۔ نہیں رہنے دو، جاؤ۔ تو وہ کمرے میں واپس آیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ کو پھولوں سے الرجی ہے، میں ابھی نکال دیتی ہوں۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم رہنے دو۔ وہ اصل میں مجھے ان کی خوشبو سے مسئلہ ہو جاتا ہے، پر اٹس اوکے، میں جا رہا ہوں۔ نہیں، میں نکال دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے پھول اٹھا کر ونڈو سے باہر نیچے پھینک دیے تھے۔ وہ ابھی تک بری طرح چھینک رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا سر میں درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دیر تک۔ آپ کوئی میڈیسن لے لیں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا آپ کو اتنا مسئلہ ہو جائے گا، ورنہ میں کبھی نہ پھول کمرے میں رکھتی۔ کوئی بات نہیں ہے، ہاں میں لے لوں گا دوائی، تم جاؤ۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اس نے خالہ کو فون کیا تھا، ان کو ساری صورتحال کا بتایا تھا۔ ارم بیٹا، میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی، اسے بہت زیادہ الرجی ہو جاتی ہے۔ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے نیچے دراز میں اس کی دوائیاں ہوتی ہیں، وہاں سے نکال کر اسے دوائی دو، اور اس کے بعد اس کے سر میں بہت درد ہونے لگتا ہے۔ اس سے پوچھنا اگر اس نے چائے پینی ہو تو۔ وہ واپس کمرے کی طرف آ گئی تھی اور جگ سے پانی نکال کر اسے دوائی دی تھی۔ یہ دوائی لے لیں۔ ارم نے آنکھیں کھول کر اسے غور سے دیکھا۔ آپ اپنی دوائی لے لینا ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے اٹھ کر دوائی لی تھی اور دوبارہ سے لیٹ گیا تھا۔ وہ اپنے سر کو مسل رہا تھا، شاید اس کے سر میں درد ہو رہا تھا تو وہ اس کا سر دبانے لگی تھی۔ ارم نے اسے چائے کا پوچھا تھا جس پر ارم نے منع کر دیا تھا۔ سر دبانے سے ارم کو اچھا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ ارم کو لگا تھا شاید وہ سو گیا جب وہ اس کے پاس سے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اچانک سے اس نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما تھا۔ وہ میں آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ نہیں، مجھے چائے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس رہو۔ اس وقت اس کی گود میں سر رکھے اس کا ہاتھ اپنے گال پر رکھتے آنکھیں موند گیا تھا اور ارم کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا تھا۔ ارم کو اس کی قربت میں انوکھا سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے، وہ اس کے پاس سے اٹھ کر نہ جائے۔ ارم، کافی دیر بعد ارم کی آواز گونجی تھی۔ جی؟ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے نفرت کیوں کروں گی؟ تم نفرت نہیں کرتی ہوگی مجھ سے، محبت جو نہیں کرتی ہو۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟
ہاں میں تو کرتا ہوں تم سے محبت، بے تحاشا بے پناہ محبت، وہ فوراً بولا تھا۔ ارم کو لگا تھا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ کب سے؟ اس کے سوال پر ارم کے لب مسکرائے تھے۔ جب سے تم تتلیوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتی تھی تب سے، اور ارم کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کب بتاتا؟ بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اٹھ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو۔ آپ کو خشک گلابوں سے الرجی نہیں ہوتی؟ اور اس کی بات کی ارم کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ سمپل سا سوال پوچھا میں نے آپ سے۔ آپ کو گلاب سے الرجی ہو جاتی ہے نا، تو خشک گلابوں سے نہیں ہوتی کیا؟ ارم کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ شاید وہ اس کے سوال کے پس منظر کو سمجھ گیا تھا۔ نہیں، کیونکہ سرخ گلاب خشک ہو کر اور بھی زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں، اور قیمتی چیزوں سے الرجی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ کی وجہ سے میں بچپن میں کتنا روئی ہوں۔ آپ نے میری اتنی قیمتی چیزیں چرا لیں جن کے بنا مجھے لگتا تھا میں جی نہیں پاؤں گی۔ وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ اور تم نے جو میرا دل چرا لیا تھا بچپن سے، وہ، اور میں بھی رویا ہوں تمہارے لیے، اکیلا سو نہیں سکتا تھا۔ تو بھی ٹھیک ہے، پھر میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ آپ نے مجھے بچپن میں رلایا اور میں نے آپ کو جوانی میں رلا دیا، تو اب تو حساب برابر ہو گیا نا۔ میں نے جو بچپن میں تمہیں رلا کر تمہیں تنگ کیا، اس کی سزا تم نے مجھے جوانی میں رلا کر دے دی، تو کیا میری سزا ختم نہیں ہوئی؟ اس کا ہاتھ تھامے محویت سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ جواب دو، وہ پھر سے بولا تھا۔ آپ کو میری ساری چیزیں مجھے واپس کرنی ہوں گی، میری وہ چوڑیاں، پونیاں، اور میری وہ ڈول بھی مجھے واپس کرنی ہوگی، اور میری ڈائری بھی۔ وہ اسے ایک ایک چیز گنوا رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، چوڑیاں اور پونیاں تو میں اپنی بیٹی کو دوں گا، اور وہ تمہاری گڑیا بھی، اب تمہاری عمر ہے گڑیا سے کھیلنے والی۔ اور ڈائری، وہ میں اپنے پوتوں کے لیے سنبھال کر رکھوں گا، ان کو دکھاؤں گا ان کی دادی نے بچپن میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اور وہ اس کو حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کی باتیں سمجھ آنے پر وہ جھینپ گئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی سزا بھی ہنوز قائم ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی جب ارم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی طرف واپس کھینچا تھا۔ وہ اس کے اوپر آن گری تھی۔ اب وہ اسے بھلا خود سے کہاں دور جانے دینے والا تھا؟ یہ کہانی ایک ایسے رشتے کی تصویر پیش کرتی ہے جہاں حالات نے محبت، غم اور ذمہ داری کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیا ہے، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ کردار اپنے جذبات کو سمجھنے کے بجائے ان سے بھاگتے رہے۔ ارم ایک مظلوم مگر حد سے زیادہ ماضی میں جکڑی ہوئی لڑکی کے طور پر سامنے آتی ہے، جس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ حال کو قبول کرنے میں دیر کرتی ہے، جبکہ ارم ایک پیچیدہ مگر سچا کردار ہے جو محبت تو کرتا ہے مگر اپنے رویے کی سختی سے خود ہی فاصلے پیدا کرتا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی خامی ہے، کیونکہ محبت اظہار مانگتی ہے، خاموشی نہیں۔ شائستہ بیگم ایک مضبوط مگر کہیں نہ کہیں جلد بازی کرنے والی عورت دکھائی دیتی ہیں، جنہوں نے نیت تو درست رکھی مگر فیصلوں کی رفتار نے جذبات کو رون دیا۔ کہانی کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوئی، بس غلط فہمیوں اور وقت نے اسے چھپا دیا، جبکہ کمزور پہلو یہ ہے کہ کئی جگہوں پر کردار اپنے جذبات کو منطقی انداز میں ہینڈل کرنے کے بجائے رد عمل میں جیتے نظر آتے ہیں۔ اس پوری کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ زندگی کسی ایک شخص کے چلے جانے پر ختم نہیں ہوتی، مگر نئے رشتے کو قبول کرنے کے لیے صرف وقت نہیں بلکہ شعوری کوشش، کھل کر بات کرنا اور ماضی کو عزت کے ساتھ چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ محبت ہوتے ہوئے بھی انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔